ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی اعلی اللہ مقاموں کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سورہ کہف کے رکوع نمبر 11 کی آیات کے ساتھ. سورہ کہف قرآن مجید کے 18 نمبر کا سورہ ہے. اس کے 11 رکوع میں 19 آیات ہیں جن کے نشانات ہیں 83 سے لے کر 101 تک. آیت نمبر 83 سے میں تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. ترجمہ. اب وہ لوگ آپ علیہ السلام سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہیے کہ میں تمہیں ان کا کچھ حال سناتا ہوں. آیت نمبر 84. ان مکننا له فی الارض واتیناہ من کل شیء سببا. ترجمہ. ہم نے انہیں زمین پر حکومت اور اقتدار عطا کیا تھا اور انہیں ہم نے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے. آیت نمبر 85. فَأَتْبَعَ سَبَبًا. تو انہوں نے ایک مہم کا سامان کیا. یہودیوں کے سکھانے پر مکہ کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے مختلف قسم کے سوالات پوچھا کرتے تھے. یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے. حضرت علی صاحب نے فرمایا کہ ذوالقرنین ایک نیک آدمی تھا، اللہ کو دوست رکھتا تھا، دین خدا کا خیرخواہ تھا، اپنی قوم کو خدا سے ڈرانے اور اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیتا تھا. قوم والوں نے اس کے سر پر تلوار ماری جو سر کے کنارے پر لگی، پس وہ غائب ہو گیا. پھر ظاہر ہوا تو قوم کو دین خدا کی طرف پھر بلایا. قوم نے پھر سر پر تلوار ماری، اسی لیے ان کو ذوالقرنین یعنی 2 زخموں والا کہا جاتا ہے. تم بھی اس کے جیسے بنو. یہ تفسیر نور الثقلین میں لکھا ہے. تفسیر تبیان اور تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ ذوالقرنین کا یہ نام اس لیے پڑا کہ وہ دنیا کے دونوں سروں تک پھر آئے تھے، یعنی مشرق سے مغرب تک. بعض لوگوں نے ان کو سکندر اعظم کا لقب دیا ہے. ان کا نام ذوالقرنین اس لیے پڑا کہ ان کے سر کا تاج 2 سینگوں والا تھا. یہ تفسیر موضوع القرآن میں لکھا ہے اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے 2 لمبے لمبے گیسو تھے. یہ تفسیر تبیان اور تفسیر مجمع البیان میں لکھا ہے. آیت نمبر 82. حتی اذا بلغا مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ ووجدا عندها قوما قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا. ترجمہ. یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ تک پہنچے تو انہوں نے سورج کو ایک گدلے چشمے کے کالے پانی میں ڈوبتے ہوئے محسوس کیا اور وہاں پر انہوں نے قوم کو دیکھا. تو ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین تمہیں اختیار ہے کہ تم ان کو سزا دو یا ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو. تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ مغرب الشمس یعنی سورج کے غروب ہونے کی جگہ سے مراد مغرب کی طرف آبادی کے ختم ہونے کی جگہ ہے، اور خدا کا فرمانا کہ انہوں نے وہاں سورج کو سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہوا محسوس کیا. تو اس کا تعلق صرف ان کے ادراک سے ہے، حقیقتاً ایسا نہیں ہے. آیت نمبر 87. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ترجمہ. ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا
اب جو ظلم یا زیادتی کرے گا تو ہم اس کو عن قریب جلد ہی سزا دیں گے. پھر جب وہ اپنے پالنے والے مالک کی طرف پلٹایا جائے گا تو وہ اسے اور بھی سخت سزا دے گا. تفسیر انوار النظر میں لکھا ہے کہ من ظلم یعنی جو ظلم یہ ذاتی کرے گا. یہاں ظلم سے اولین مراد شرک ہے. اسی لیے ذوالقرنین علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق پڑھے تو وہاں کے رہنے والوں کو توحید کا پیغام پہنچایا اور اچھی طرح سمجھایا. پھر بھی وہ شرک پر ڈٹے رہنے کی جو سابقہ عادت تھی اس پر قائم رہے تو ان کو سزا کی دھمکی دی کہ اب بھی جس نے ظلم کیا یعنی شرک کیا اس کو ہم سزائے موت دیں گے. یہی سزا اس کے لیے کافی نہ ہوگی بلکہ جب وہ قیامت کے دن محشور ہوگا اور اپنے مالک کی طرف پلٹایا جائے گا تو اس وقت وہ خدا کی سزا میں اور زیادہ سختی سے گرفتار ہوگا. لیکن جو خدا کو یکتا مان لے گا اور اس پر ثابت قدم رہے گا ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور اس پر ہمارے احکامات کا بوجھ اتنا ہوگا کہ وہ اسے آسانی کے ساتھ اٹھا سکے گا اور اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور قیامت کے دن اس کو بہت اچھا بدلہ ملے گا. یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے. آیت نمبر 88 وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. ترجمہ اور جو ابدی حقیقتوں کو دل سے مانے گا اور نیک عمل بھی کرے گا تو اس کے لیے اچھا معاوضہ ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ اپنے معاملے میں آسانی برتیں گے. آیت نمبر 89 ثم اتبع سببا. پھر انہوں نے ایک دوسری مہم کی تیاری شروع کی. یہاں چند مفید سبق آموز باتیں ہیں. نہج البلاغہ میں ان کا تذکرہ ہے وہ کچھ عرض کر دیا جائے کہ اچھے اور برے برابر نہیں سمجھے جانے چاہیے. اسی لیے حضرت علیہ السلام نے مالک اشتر کو تحریف فرمایا تھا اے مالک تمہاری نگاہ میں نیک اور بدکار کبھی ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اس طرح نیک لوگ اپنے نیک کاموں سے بددل ہو جائیں گے اور بدکار لوگ اپنی بدکاریوں پر دلیر اور بے پرواہ ہو جائیں گے. فی الحال تو یہی روش زمانہ نظر آ رہی ہے. آیت نمبر 90 حتی اذا بلغا مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. ترجمہ یہاں تک کہ جب وہ سورج کے نکلنے کی حد تک جا پہنچے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے ہم نے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان نہیں کیا تھا. آیت نمبر 91 کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا. ترجمہ ان کا تو یہ حال تھا اور جو کچھ کے ذوالقرنین کے پاس تھا اس کو ہم خوب جانتے ہیں. تفسیر علی بن ابراہیم میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ان لوگوں کو تعمیر کا کام ہی نہیں آتا تھا. تفسیر موضوع القرآن میں لکھا ہے کہ شاید وہ لوگ جنگلی ہوں گے کہ گھر بنانا اور چھت ڈالنا نہ جانتے ہوں. تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ علامہ تبریسی نے لکھا ہے یعنی اس زمین پر پہاڑ نہیں تھا اور نہ کوئی درخت تھا نہ کوئی عمارت تھی. اس زمین پر کوئی عمارت بن ہی نہیں سکتی تھی. جب سورج نکلتا تو وہ لوگ سرنگوں میں چلے جاتے اور جب سورج ڈوب جاتا تو وہ اپنے کام کرتے. آیت نمبر 93 ثم اتبع سببا. پھر انہوں نے ایک اور راستہ اختیار کیا. آیت نمبر 93 ہی ابھی چل رہی ہے. اس سے پہلے آیت نمبر 92 کی میں نے تلاوت کی. اب 93 کی تلاوت کر رہا ہوں. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا. ترجمہ یہاں تک کہ جب وہ ان دونوں رکاوٹ والی دیواروں یعنی پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو ان دونوں پہاڑوں کے ادھر ایک قوم کو دیکھا جو کوئی بات
سمجھتی ہی نہیں تھی۔ آیت نمبر 94، قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا۔ ترجمہ، ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، بلا شبہ یاجوج و ماجوج اس زمین میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے اس شرط پر ٹیکس یا سرمایہ جمع کر دیں کہ جس سے آپ ہمارے اور ان کے درمیان رکاوٹ کی دیوار بنا دیں۔ یاجوج و ماجوج تو قبیلے ہیں، یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، ترک، چینی، روسی بھی یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ تفسیر صافی میں لکھا ہے۔ تفسیر صافی میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ یاجوج و ماجوج ان دو پہاڑوں کے پیچھے رہتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ جب ہماری کھیتیاں پک کر تیار ہو جاتی ہیں تو وہ ان دونوں پہاڑوں کے پیچھے سے اس طرف آ جاتے ہیں اور سب پھل اور کھیتیاں لوٹ کر لے جاتے ہیں اور ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑتے۔ آیت نمبر 95، قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم و بینہم ردما۔ ترجمہ، ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا جو کچھ میرے پالنے والے مالک نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت کچھ ہے، بس تم جسمانی محنت اور طاقت کے ساتھ میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اور موٹی دیوار بنا دوں گا۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ بادشاہ کے لیے جائز ہے کہ لوگوں کی خواہش و لوگوں کے فائدے کے کام کرے اور ان کی حفاظت کے انتظامات کرے۔ دوسری یہ کہ اجرت یا معاوضہ جس طرح مال کی شکل میں لینا جائز ہے، اسی طرح محنت یا کام کی شکل میں بھی لینا جائز ہے۔ آیت نمبر 96، اتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال اتونی افرغ علیہ قطرا۔ ترجمہ، میرے پاس لوہے کے ٹکڑے اور چادریں لے آؤ، یہاں تک کہ جب انہوں نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خالی حصے کو پاٹ کر برابر کر دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب تم اس میں آگ کو پھونکو، یہاں تک کہ جب اس لوہے کی دیوار کو بالکل آگ بنا دیا تو کہا کہ لاؤ اب میں اس میں پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ تفسیر موضوع القرآن میں لکھا ہے کہ یہ دیوار سد سکندری اس طرح بنائی گئی کہ اول لوہے کے بڑے بڑے تختے بنا کر ایک تختہ دوسرے تختے پر رکھا، اس طرح دونوں پہاڑوں کو ملا دیا، پھر تانبا پگھلا کر اس لوہے کے اوپر ڈالا گیا، یہ سب مل کر ایک پہاڑ بن گیا۔ آیت نمبر 97، فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْطَاعُوا لَهُ نَقْبًا۔ ترجمہ، تو اب جنگلی وحشی لوگ نہ تو اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ فی الحال تو میں نے تم کو ان بدماشوں کے شر سے بچا لیا اور دیوار بنا دی ہے، مگر جب وقت فنا آئے گا یعنی قیامت برپا ہوگی تو اس قدر مضبوط دیوار بھی برباد ہو جائے گی، تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اس لیے کہ قیامت کا آنا خدا کا وعدہ ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتا۔ آیت نمبر 98، قال ھذا رحمۃ من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا۔ ترجمہ، ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا یہ سب میرے پالنے والے مالک کی رحمت اور مہربانی ہے، مگر جب میرے پالنے والے مالک کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اسے ڈھا کر، اور میرے پالنے والے مالک کا ہر وعدہ بالکل سچا ہوتا ہے۔ جب وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اسے ڈھا کر صاف چٹیل میدان کر دے گا، اور میرے پالنے والے مالک کا ہر وعدہ بالکل سچا ہوتا ہے۔ یہ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ سو یعنی بگل میں پھونک مارنا 3 دفعہ ہوگا۔ نمبر 1، پہلی دفعہ جب سو پھونکا جائے گا تو تمام مخلوق میں سنسنی پھیل جائے گی اور لوگ سخت حیران ہو جائیں گے۔ نمبر 2، دوسری مرتبہ سب کے سب مر جائیں گے۔ نمبر 3، تیسری مرتبہ جب سو پھونکا جائے گا تو سب لوگ دوبارہ زندہ ہو کر خدا کے سامنے
پیش ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 99، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ ترجمہ، اور اس دن ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے گتھا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا تو ان سب کو پوری طرح ایک ساتھ جمع کر دیں گے۔ آیت نمبر 100، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس روز جہنم کو حق کے منکروں کے سامنے پوری طرح لے آیا جائے گا۔ آیت نمبر 101 اس رکوع کی آخری آیت ہے، لِلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا۔ ترجمہ، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں رہیں اور وہ حق بات کو سن ہی نہیں سکتے تھے۔ یہاں میری یاد سے مراد ہے توحید الہی اور اللہ کی کتاب، یہ ابن عباس نے لکھا ہے۔ معلم میں لکھا ہے کہ اس سے مراد خدا کی عظمت اور اس کے وجود کے دلائل بھی ہیں۔ سورہ جمعہ میں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز پڑھنا بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، جیسا کہ سورہ جمعہ میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے، اور جب جمعے کے دن تمہیں بلایا جائے تو تم اللہ کی یاد کی طرف دوڑ پڑو۔ حاصل مطلب یہ ہے جس کو شیخ الاسلام عثمانی نے لکھا ہے کہ خود ان کی اپنی عقل کی آنکھ ٹھیک نہ تھی کہ خدا کی قدرت کے نشانات دیکھ کر خدا کو یاد کرتے، غرض اپنی ضد کی وجہ سے انہوں نے کسی کی بات نہ سنی، اس لیے دوسروں کے سمجھانے پر بھی کچھ نہ سمجھ سکے۔ اسے معلوم ہو کہ خدا کی یاد کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، خدا کے آثار قدرت و حکمت کو دیکھا جا سکتا ہے، اور ان کو دیکھنا خدا کو دیکھنا ہے۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کی ظہور میں تعجیل فرما دے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔